أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. یہ آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ ہے. گزشتہ کل آیت نمبر 32 اور 33 کا کچھ حصہ تھوڑا سا پڑھا تھا. آج اس 33 نمبر آیت کی تکمیل ہے. دو ہدایتیں ہیں اس آیت میں. ایک ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں کافروں کے مرد اور عورت ملکیت کے طور پر آتے تھے. مردوں کو عابد کہتے ہیں اور باندیوں کو، عورتوں کو اما کہتے ہیں. عربی کے اندر امتن اور اس کی جمع اما آتی ہے، اور مردوں کو عابد کہتے ہیں، اس کی جمع عبید آتی ہے، عبید یا عباد. تو یہ مرد اور عورت کے مسلمان مالک بنتے تھے. آج بھی اگر شرعی جہاد ہو تو ایسے ہی ہوگا، اور اس کے احکامات ہیں اور بڑی تفصیلی احکامات ہیں اس کے. تو ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کے ان کافروں میں سے آپ مالک بن گئے، پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے تھے، اسلام کی وجہ سے آزاد نہیں ہوتے تھے، ملکیت رہتی تھی مسلمان کی. اور مسلمانوں کو یہ ہدایت تھی کہ ان غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. البسوہم ما تلبسوہم وَأَطْعِمُوهُمْ مَا تَطْعَمُونَ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ. ان کا خیال رکھو، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پہ مت ڈالو، اور اگر ڈال دیا تو اپنے ہاتھ پیر سے ان کی مدد کرو. یہ اللہ کے رسول کی ہدایات تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دیکھا، بخاری شریف میں قصہ ہے، انہوں نے بھی نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ان کے خادم نے بھی وہی پہنا ہوا تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ تو آج منظر ہے عجیب، آپ نے بھی وہی جوڑا پہنا ہے، وہی آپ کے نوکر اور مالک کے اندر کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، تو اس لیے میں نے وہی پہنا. اور پھر میری زبان سے ایک مرتبہ اس کو برے الفاظ نکل گئے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ مجھے اب وہ الفاظ مجھے ستا رہے ہیں کہ میں نے کیوں کہا اس کو. تو اس لیے میں نے اس کو نیا سوٹ لا کے دیا کہ جو میں پہنوں گا وہ تم پہنو گے. تو ایسے انہی معاملات میں سے ایک معاملے کو مکاتبہ کہتے ہیں. مکاتبہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے غلام یا باندی کو کہیں کہ بھئی تم اتنے پیسے لے آؤ، جب وہ پورے ہو جائیں گے تم آزاد ہو جاؤ گے. تو یا مالک کہیں یا وہ کہے، یعنی مرد یا عورت جو غلام ہے وہ کہے. دونوں صورتوں میں اگر ایجاب و قبول ہو گیا، یعنی پیشکش کر لی، قبول کر لیا، تو یہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے. پھر اگر مالک کہے نہیں میں تو اپنے معاملے کو واپس لیتا ہوں، تو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے. اس معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں. اور اس میں ہمارے رب یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جو غلام تم سے مکاتبہ کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ مکاتبہ کر لیا کرو. یہ حکم واجب کا نہیں ہے، یہ مستحب کا حکم ہے. امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا. اس جملے میں میری غرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں آپ کو دھوکہ دیں گے، اور دیکھو
قرآن میں ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ پاک، اور دیکھو حدیث میں حکم دے رہے ہیں. تو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے سرپیرے ملتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو کہتے ہیں دیکھو حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، یہ تو کرنا لازم ہے. تو حکم وہ علماء سے پوچھیں گے. حکم جو ہے نا 17 18 20 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے امر کا صیغہ، تو وہ صرف وجوب کے لیے نہیں آتا کہ بھئی بس کرو. بعض صورتوں میں درخواست کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم اللہ سے جو ہے نا واعف عنا واغفر لنا، اللہ سے کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے. تو کیا اللہ پر معاف کرنا واجب ہو گیا؟ نہیں، یہ درخواست کے معنی میں آتی ہے، اللہ میں درخواست کرتا ہوں. تو کبھی کبھی حکم کس کے لیے آتا ہے؟ مستحب ہونے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں مستحب ہے کہ اگر وہ بدل کتابت کا معاملہ کرنا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ کر لیا کرو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان میں صلاحیت دیکھو. صلاحیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں کمائی کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو آپ نے کہا بھی 1 لاکھ روپے لے کے آنا، وہ تو 1000 بھی نہیں کما سکتا. تو بالکل ایسا ہی ہے، بدھو قسم کا ہے اور وہ تو کام کاج ہی نہیں کرے گا، تو 1 لاکھ روپے کیسے لائے گا؟ تو کہا کہ ان کے اندر ڈھنگ ہو اس بات کا، کمانے کی صلاحیت ہو، طاقت موجود ہو کہ وہ کما سکتا ہو. اور دوسرا مطلب صلاحیت کا وہ یہ ہے کہ یہ جو غلام ہے تو کافر ہے، اگر اس نے تمہیں 1 لاکھ روپے دے دیے اور وہ آزاد ہو گیا تو کہیں اگر مسلمانوں کے لیے خطرناک آدمی ہے، وہ کافروں کے ساتھ مل کر کے تمہارے راز لے کر کے وہاں تمہارے لیے مصیبت بن گیا، تو ایسا بھی نہ ہو. تمہارے ہاں رہتا ہے، تم اس کو جانتے ہو، ایسے کو مکاتب بناؤ جس میں طاقت ہو، ایسے کو مکاتب بناؤ جس کے اندر شرارت نہ ہو، تمہارے لیے مصیبت نہ بنے. پھر اے مسلمانوں، تمہیں تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جب تم ان غلاموں کے ساتھ یا باندیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لو تو پھر جو پیسہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پیسے میں سے ان کی مدد کرو. 1 لاکھ روپے ہیں، 50,000 تم ڈال دو. 1 لاکھ روپے ہیں، تم کچھ زکوٰۃ کے پیسے دے دو اس کو، اور اس کو کہو یہ لو، یہ 60-70 ہزار روپے زکوٰۃ کے ہیں، یہ لے لو، تم اپنی بدل کتاب. اور عام مسلمانوں، اس طرح کے آدمی کی تم مدد کرو جس کے اوپر اس طرح کا بوجھ ہے. اس پہ ایک خاتون آتی ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ باندی تھی، تو ان کے جو مالکان تھے انہوں نے ان کو کہا کہ بریرہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور مدد چاہی. حضرت عائشہ نے کہا بریرہ فکر نہیں کرنا، تم جو ہے وہ تمہارے سارے پیسے میں دے دوں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارے پیسے دے کر کے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا. اور یہ وہ خاتون ہیں، جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا تو اس خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبردست صفائی بیان کی تھی. تو پوچھا کہ بریرہ تم تو گھر میں رہتی ہو، عائشہ کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول عائشہ تو سیدھی سادی بھولی بھالی بچی ہے، اس کو تو آٹے کا پتہ نہیں چلتا، یہ تو آٹا گوندھ دیتی ہے، آٹا گوندھ کے چلی جاتی ہے، اور بکری آتی ہے آٹا کھا لیتی ہے، یہ تو چالاک نہیں ہے. اس طرح کے چکرات میں حضرت عائشہ جو ہے نا وہ ان چکروں سے واقف نہیں ہے. تو اس عورت نے ان الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی پیش کی تھی. تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ مکاتب بنا لو اور پھر ان کی مدد بھی کر لو. اور یہ اسلام کی شان ہے یہ کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسلام نے بہت اچھے سلوک کیا ہے. پھر یہی غلام اور باندیاں ہمارے رب نے بہت سارے کفارات میں، قتل ہو گیا چلو جی غلام آزاد کر لو، کوئی معاملہ ہو گیا روزوں کا مسئلہ ہے غلام آزاد کر لو، قسم کھا بیٹھے تم غلام آزاد کر لو. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کفارے کے اندر غلاموں کی آزاد کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. یہ بھی ہمارے رب کا احسان ہے. ایک بات تو ہمارے درس کی آج یہ ہو گئی. اس میں ایک بات جو ہے وہ مفتی صاحب نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
اسلام کا ایک نظام ہے. آج دنیا فرمانے لگے کہ مادیت کا دور ہے. بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ پیسہ کیسے جماؤ. پیسہ پیسہ پیسہ. بچپن سے میں کیوں اسکول پڑھ رہا ہوں؟ اچھا ڈاکٹر بنوں گا، اچھا وکیل بنوں گا، اچھا انجینئر بنوں گا، میں اچھا بزنس مین بنوں گا، میں اچھا ایسا بنوں گا. کیوں؟ تاکہ پیسے جماؤ. پیسے پیسے پیسے. پوری پوری دنیا کی تگ و دو اور ساری دنیا کا جو ہے وہ مشن، کفار ہو مسلم ہو سب کا مشن یہ ہے پیسے کیسے جماؤ. اس پیسے کے جمع ہونے میں دو نظام اسلام کے بالکل ٹکر میں آئے ہیں. ایک کو کمیونزم کہتے ہیں. کمیونزم جس کو ہمارے اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرو، بس میں مالک، میری مرضی، میرا پیسہ، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں خرچ کروں. اس کو کمیونزم کہتے ہیں. اور ایک کو سوشلزم کہتے ہیں. سوشلزم کیا ہے کہ پیسہ تو میں نے کمایا لیکن ان کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. اشتراکیت، سب برابر ہے. پیسہ ہے، اس میں کوئی مالک اکیلا مالک نہیں بن سکتا بلکہ سب اس کے مالک ہیں. اسلام کیا ہے؟ ان دونوں کے ٹکر میں ہے. اسلام نے جو ہے وہ پیسوں کے معاملات کے اندر جیسے کماؤں اور میں مالک بن گیا، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اسلام نے اس کو مارا ہے اور اس کے ٹکر میں اسلام آیا ہے. پھر اسی طرح کے بھی سب مشترک ہیں، اسلام نے اس کو بھی مارا ہے. اس لیے کہ کمایا میں نے ہے، جان میں نے ماری ہے، اس میں زید عمر بکر کا کیا دخل ہے؟ میں نے 1 کروڑ روپے کما لیے، وہ میرے ہیں، اللہ نے مجھے دیے ہیں. اب اس کے اندر زید کا کیوں حصہ ہے، بکر کا کیوں حصہ ہے، خالد کا کیوں حصہ ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں میرے پیسوں پہ؟ لیکن اشتراکیت والے کہتے ہیں نہیں، 1 کروڑ تم نے کمائے ہیں، یہ سب میں مشترک ہے، تمہارے کچھ نہیں ہے. تو یہ دونوں نظام بےہودہ نظام ہیں. اور ان دونوں نظام کے مقابلے میں ہمارے رب کا نظام آیا ہے کہ ملکیت تمہاری نہیں ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے. حقیقت ملکیت کس کی ہے؟ اللہ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ. 27واں پارہ سورہ حدید، اس کا پہلا رکوع. اللہ پاک فرماتے ہیں اس مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو جس مال میں تمہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے. تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اللہ کے نائب ہو، اس کو دے دیا کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اللہ نے تمہیں نائب بنائے ہیں. اور اخیر میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم جب چلے جاؤ گے اخیر میں میراث کس کے لیے رہ جائے گی؟ وہ اللہ کے لیے رہ جائے گی، تمہارا نہیں ہے یہ. اچھا جب تمہارا نہیں ہے اللہ کا ہے، تو اب جب اللہ کا ہے اس اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے، لہٰذا اب کمانے میں بھی تم پابند ہو، حرام نہیں کمانا. خرچ کے اندر بھی تم پابند ہو، غلط جگہ خرچ نہیں کرنا. تو اللہ پاک نے اس آیت کے ٹکڑے میں ان دونوں نظاموں کو ٹکر دی ہے، مارا ہے. تصادم، اس کو ٹکر دی ہے. وہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، آتوہم، دے دو، من مال اللہ، اللہ کا مال. تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ ہے. نمبر 2، آتاکم، اس اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہذا جب اللہ نے دیا ہے آتوہم. تیسری بات، اب ہم جہاں کہیں گے وہاں تمہیں خرچ کرنا ہے. ہم نے منع کیا ہے غلط جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا، وہاں سے تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے یہاں اس ٹکڑے کے اندر یہ والی بات بھی لکھی ہے کہ بھائی یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور کس نے تمہیں دیا ہے؟ تمہیں کچھ دنوں کے لیے اللہ نے مالک بنایا. آپ حیران ہوں گے، مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپے کا مالک ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس دنیا سے گیا اور میں رخصت ہو گیا تو یعنی وفات، یعنی میری زندگی کی امید ختم ہو گئی. انسان ہے، ہم سب نے جانا ہے، انسان کی زندگی کی امید ختم ہو گئی، ابھی یہ بچے گا نہیں. تو آپ حیران ہوں گے اب اس موقع پر کہ جب بچنا مشکل ہو گیا، مال کے صدقے کو شریعت نے روک دیا. اب 1 لاکھ روپے
وہ آپ کہہ رہے ہیں میں دینا ہے مجھے، مسجد میں دے دوں گا بھائی، میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے. اور حیرانگی کی بات کہ میری جتنی بھی ملکیت میں ایک سوئی ہے میرے پاس. سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ نمک ہے، تھوڑی سی قیمت رکھتا ہے، یعنی 100 روپے کا بھی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسوں کا نمک ہے، وہ معمولی سی چیز، چاہے وہ 1 پائی کی ہو یا 50,000 روپے کی ہو، اس سب سے میری ملکیت ختم ہو گئی. حالانکہ میں نے خریدے تھے، یہ میرے نہیں ہے. ایسے موقع پر فقہاء ایک مسئلہ لکھتے ہیں، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ہوش و حواس میں، لیکن بچنے کی امید نہیں ہے، کہ طلاق تو پڑ جائے گی لیکن بیوی کا میراث ختم نہیں ہوگا. ہاں کیوں؟ اس کی امید ختم ہوگی، اس کے مال میں بیوی کا حق لگ گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا ہے، اللہ کا پیسہ ہے، اور اللہ نے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دیا ہے. ہماری موت کے بعد یہ ہمارا نہیں ہے. ہاں 33% کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ بنتا ہے، باقی 66% کے اندر ہمارا نہیں ہے. یہ تو وارثوں کا حق اس کے اندر لگ جاتا ہے. تو وہ پیسہ جو ہمارے ہے ہی نہیں، ہم اس پہ وہ کہتے ہیں جی میں بہت بڑا سیٹ آدمی ہوں. پتہ نہیں ہے تمہیں میری اتنی جو ہے نا جائیداد ہے، حالانکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے دیا ہے. لہٰذا اس میں آتوہم، خرچ کر لیا کرو اللہ کے نام پہ. اور آخری بات جو ہمارے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بدکاری کو فیشن سمجھا جاتا تھا. جیسے کافروں کے نزدیک بدکار بننا فیشن ہے، شادی کرنا عیب ہے، بدکار بننا فیشن ہے. ہمارے اسلام میں شادی کرنا وہ حسن ہے اور بدکار بننا عیب ہے. تو اس زمانے میں بدکاری فیشن تھی. اسلام آیا، سزائیں مقرر ہوئی، حیا کی باتیں آئیں، لوگوں نے توبہ کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں بھی، وہ کیا کرتے تھے، اپنی باندیوں کو اس گندے کام کے لیے استعمال کرتے تھے اور کرائے پہ دیتے تھے. اور باندیاں توبہ کر چکی، ان کو ان کے آقا مجبور کرتے تھے، نہیں تم نے یہ کام کرنا ہے. تو دوسری ہدایت اللہ پاک دے رہے ہیں کہ بالکل نہیں کرنا. اپنی باندیوں کو، اپنی لڑکیوں کو اس حرکت پہ مجبور نہیں کرنا. اگر وہ پاک دامن بننا چاہے تو اس میں یہ نقطہ سن لیجئے، اگر وہ پاک دامن بننا نہ چاہے پھر مجبور کریں گے؟ کہا نہیں، پھر بھی مجبور نہیں کریں گے. لیکن اس میں زیادہ تمہاری بے غیرتی کو بیان کرنا ہے کہ وہ تو پاک دامن بننا چاہ رہی ہے، تم پھر بھی اس کو مجبور کر رہے ہو غلط کام کے اوپر. تو فرمایا ایسی حرکت تمہیں کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. پھر بھی اگر جو ہے تم نے ایسا کر لیا اور اس سے بدکاری ہو گئی تو پھر یہ مجبور کرنے والے کو سزا ملے گی. وہ غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات، اللہ پاک اس کو بخش دیں گے. یہ دوسری ہدایت تھی. اسی پر ہم اپنا درس ختم کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اور تمہاری ملکیت کے غلام اور باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو. اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام اور باندیوں کو بھی دیا کرو. اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.